صلواتک علیہ وعلی آبائہ طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ ناظر علی مدر العجائب تجدون اللقاف النوائب کلہم من وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر دے معصومین برکت امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت میں اور زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے پلکیں بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ مقصدیت جو رسول دینا چاہتے تھے امت کو، وہ مقصدیت اتنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مکان ہم سب کے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ مالک کون و مکان ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس پرآشوب دور میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت فرما۔ خالق کونین مالک ارض و سما مقصد حسینیت، مقصد کربلا، مقصد عزاداری ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان جو بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہے امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ موالیان حیدر قرار، رضاداران امام مظلوم، سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو اپنے امام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے، ساتھ ایک اور بھی کام کرنے کے لیے یہاں کٹھے ہو کہ حسین کا جو بھی بیٹا زمین پہ موجود ہے اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار۔ یہ کہہ رہے ہو مولا ہم اس دور میں ہیں، اللہ کا امر ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں صفین میں بھی شامل کر سکتا تھا، ہم علی کے ساتھ ہوتے، اللہ چاہتا ہمیں خیبر میں بھی شامل کر سکتا تھا، ہم علی کے ساتھ ہوتے، اللہ چاہتا ہمیں کربلا میں بھی شامل کر سکتا تھا،
ہم حسین کے ساتھ ہوتے. میرے اللہ تیری تقسیم ہے، تیری ونڈ ہے. تو نے جس دور میں ہمیں بھیجا انشاءاللہ ہم اس دور کے علی کے ساتھ ہیں، ہم اس دور کے حسین کے ساتھ ہیں. مہربانی مہربانی، شاباش. انشاءاللہ اچھا لگا آپ کا یہ لفظ، انشاءاللہ اچھا لگا. اگر آپ ایک دفعہ پھر سید کا کہنا مان کے قدم قدم آگے آ جاؤ تو پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی. مہربانی آگے آگے قدم قدم آ جاؤ بابا. محمد آل محمد صلوات. مہربانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، رسول اللہ. کافی مجمع ہے ماشاءاللہ. میرا دل ہے میں معرفت کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، یقیناً امام کا امر ہوتا ہے، امام کی مرضی ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے. بادشاہ کا امر، بادشاہ کی مرضی. آپ کی سندھ دھرتی پہ ہم حاضر ہوئے، لیکن میرا دل کہہ رہے معرفت والا مجمع ہے، ایک جملہ کہہ جاؤں. مولا کی مرضی بھی شامل ہے پر کلندر کی عرضی بھی شامل ہے. مہربانی مہربانی. سرکار کلندر ایک بہت باوقار، باوفا، عارف ہستی ہیں. کئی سال گزر گئے، کلندر کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں کم نہیں بڑی ہے. سندھ دھرتی پہ ویسے ہی کلندر سرکار کا بڑا احسان ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے مخلوق غربت میں ہے ظاہراً، حالانکہ میرے عقیدے کے مطابق غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں. میں کہتا ہوں غریب وہ ہے جس کے پاس علی نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں یہاں کے لوگوں کو ماشاءاللہ بسم اللہ محبت بہت ہے، پیار بہت ہے. سندھ دھرتی میں کشش بھی بہت ہے. ہاں پنجاب میں بھی ہے پر یہاں کو با کمالی ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں ظاہراً لوگ مفلسی میں وقت گزارے. ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا ہوں علامہ عباس کے نیچے نماز پڑھنے کے بعد، میں نے کہا یہ کیا راز ہوگا؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی محبتوں والے ہیں، اتنے کمال لوگ ہیں، مفلسی میں، غربت میں، ظاہری غربت میں وقت گزار رہے ہیں لیکن مطمئن ہیں. جو ہی سوچا فوراً زمانے کے امام کی طرف سے ایک کرم آیا، ذہن میں کچھ عطا ہوا، وہ آج میں آپ کو بتانے لگا. فوراً ایک خیال آیا، میں نے اپنے آپ کو جھٹکا. میں نے کہا سید اسد بخاری یہ تیری سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچا ہی نہ کر. یہ ہے صحیح مومن، ان کے مولا امیر المومنین نے دی ہے دنیا کو طلاق. بھائی واہ بھائی واہ، شاباش شاباش شاباش. ان کے مولا امیر المومنین نے دی ہے دنیا کو طلاق. جس چیز کو علی نے طلاق دی ہو مومن اسے گلے سے نہیں لگاتا. فوراً ذہن میں خیال، یقین کیجئے میں نے کہا یار واقعی حقیقت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. پھر ایک چیز میں نے معصومین کے فرامین میں پڑھی، جس کو دنیا میں تکلیف میں رکھا گیا اس کو آگے بہت کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے شکر نہ چھوڑے. شکر کی کیفیت کیا ہے؟ کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کی گاڑیاں دیکھ کے بندہ یہ نہ کہے اوہو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. یہ نہ شکری ہے. شکر یہ ہے جو تو نے عطا کیا، گاڑی نہ بھی ہوتی یہ دو ٹانگیں تو ہیں نا، میں کم از کم ان سے چل کے مجلس حسین میں تو پہنچ سکتا ہوں نا. مہربانی. شکر ہے ہمارے گھروں پہ کالے علم تو لگے ہیں نا، علم عباس تو لگے. اچھا ایک میرا دل کر ہے سرکار کلندر کی ایک اور کریمی آپ کو بتا جاؤں. ویسے پوری دنیا میں بڑی دنیا پھرا ہوں، سرکار کلندر کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، بڑا روشن نام ہے سرکار کا. میں نے یہ دیکھا کہ پوری سندھ دھرتی میں سرکار کلندر نے جگہ جگہ علم عباس لگوائے. مذہب کا رولا بھی نہیں، ہندو کے گھر بھی لگا ہے، اہل سنت کے گھروں میں بھی لگا ہے. میں سوچتا رہا یہ کیا راز ہے؟ سرکار کلندر چاہتے ذوالجناح بھی تو ہو سکتی تھی نا.
ہر گھر میں زلزلائیں ہوتی، ہر جگہ زلزلائیں ہوتی. سرکار کلندر چاہتے ہر جگہ جھولا بھی ہو سکتا تھا. سرکار کلندر چاہتے، میرا دل مانتا ہے سرکار کی محنت بہت زیادہ، سرکار کلندر چاہتے ہر گھر میں تعزیہ بھی ہو سکتا تھا. مگر علامہ عباس، علامہ عباس، علامہ عباس، علامہ عباس، جو نتیجہ مجھے میرے سامنے آیا، جو مجھے ملا، وہ یہ تھا سرکار کلندر اس علامہ عباس میں چھپی حقیقت سندھ والوں کو دینا چاہتے تھے. اس علامہ عباس میں چھپا ہے وفا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تیز تو نہیں بول رہا ہے، اردو میں تیز تیز بول رہا ہوں، اگر جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہوں. چھپی ہے علامہ عباس میں وفا. نتیجے پہ ذہن پہنچا اصل میں سرکار کلندر سندھ والوں کو مہدی کا وفادار بنانا چاہتے ہیں. مہربانی یار، بات آ گئی تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. لو جی، میں کمال لوگوں، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم صرف پرسہ دینے یہاں نہیں آئے، پرسہ دینے بھی آئے مگر صرف نہیں، بلکہ امام سے وفاداری کے لیے بھی اکٹھے ہوئے. یہاں میرے علاوہ کوئی اور آپ کو سنائے گا حسین کے عاشق کیسے تھے. ایسے ہے نا، حسین کے عاشق کیسے تھے، حسین کا حر کیسا تھا، حسین کا حبیب کیسا تھا، حسین کا سعید کیسا تھا، حسین کا جون کیسا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمیں بتایا جاتا ہے حر نے حسین کے ساتھ کیا کیا، حبیب نے حسین کے ساتھ کیا کیا. حبیب بن مظاہر کو حسین نے خط لکھا، حبیب آیا، سرکار کی کریمی تھی، حبیب آیا. حبیب کے بعد جناب جون آئے، سرکار کے پاس میرا نام شہداء کی لسٹ میں شامل ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، تیرا نام شامل نہیں. سرکار کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں شاید لگتا ہے میں اس قابل نہیں، میرا خون اس قابل نہیں، آپ کے خون میں شامل ہوں. کریمیت نے جوش مارا، مسکرا کے فرماتے ہیں جون تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے میں جو پڑھ رہا ہوں؟ جون تھا نہیں میں لکھ دیتا ہوں. پتہ چلا یہ اتنا کریم گھر ہے، ہمارا بھی نام مہدی کے لشکر میں نہیں ہوگا، ہم بھی جون بن کے جائیں گے، یہ لکھ دیں گے. شاباش شاباش. لو جی، میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں. ہمیں بتایا جاتا ہے اور آیا تھا حسین کے پاس، ہمیں بتایا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر، میں آپ کا سامنے بن کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یعنی میں سامنے بیٹھا ہوں، مجھے اور ہم سب کو یہ بتایا جاتا ہے جناب جون حبشی آئے تھے. سرکار نے کرم فرمایا. یاد رکھنا، سن کے واہ واہ کرنا بھی اچھی بات ہے. کیا بات ہے جون کی، کیا بات ہے حر کی، کیا بات ہے حبیب بن مظاہر کی، کیا بات ہے سلمان کی، کیا بات ہے بوزر کی، کیا بات ہے کمبر کی. لیکن سندھ والوں، عقل کا تقاضا یہ ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہم کب پہنچیں گے ادھر جب ہماری بھی کوئی بات ہوگی. شاباش، یہی بتانے میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں. مہربانی بھائی، پہنچ جانے کو سلام کرتا ہوں. وہ بابا علیہ السلام بن گئے، وہ باکمال بن گئے، ان کی کیا بات ہے، لیکن یہ سب ہمیں کہتے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کب کمال پہ پہنچو گے، تم اپنے آپ کو کب بدلو گے، تمہاری تیاری کب ہوگی. ساری زندگی ہم کربلا سن سن کے داد دے کے رو کے دنیا سے نہ چلے جائیں. کم از کم احساس پیدا کریں کہ یار وہ بھی حسین کے عاشق تھے، ہم بھی مہدی کے عاشق بنیں گے. شکر ہے بڑی جلدی پہنچ گیا. دیکھو بابا، اللہ کل شین قدیر کی مرضی ہے، پروردگار کی مرضی ہے. اس نے چاہا تو ہمیں اس دور میں پیدا کیا. پروردگار چاہتا، وہ خالق و مالک ہے، وہ چاہتا ہمیں صفین میں علی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، ہم علی کے ساتھ ہوتے. وہ چاہتا کربلا والے سردار کے دور میں ہم ہو سکتے تھے، لیکن اس نے نہیں چاہا، ہمیں اس دور میں بھیجا. حجت تو موجود ہے. جو کہے جی کہاں ہے اس کو کہہ دینا تیرا شیطان پہ ایمان ہے، وہ کہے گا ہاں ایمان ہے. اس سے پوچھنا کہاں ہے شیطان، وہ کہے گا ہر جگہ موجود ہے. پھر اس کو کہنا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اگر شیطان ہر جگہ موجود ہے، رحمان کا نمائندہ بھی ہر جگہ موجود ہے. نعرہ حیدری، نعرہ ظہور امام زمانہ، بلند تر صلوات. مہربانی حضور، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا جاؤں گا تاکہ آپ کی ہمت اور بڑھے، مقصد آپ تک پہنچے. بات مکمل کروں جو میں شروع کر کھڑا ہوں. پروردگار عالم ہمیں اس دور میں بھیجا، راز کیا ہے؟ آواز آئے گی میرا بندہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا.
پروردگار اس میں کوئی شک نہیں، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو تو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن احسان فرما تو صحیح، اتنا تو بتا اس دور میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آواز آئے گی میرا بندہ میں تجھے انعام ڈبل دینا چاہتا ہوں۔ پروردگار جناب سلمان کو بڑا انعام ملا، جناب حر کو بڑا انعام ملا، جناب حبیب بن مظاہر کو بڑا انعام ملا، ہمیں انعام ڈبل دینا چاہتا ہے، راز کیا ہے؟ آواز آئے گی سمجھ سوچ۔ سلمان نے علی کا ساتھ دیا تھا علی کو دیکھ کر، حر نے حسین کا مہربانی، شاباش، پہنچ گیا زندہ باد سندھ والو۔ حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بابا حسین کو دیکھ کر، دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا۔ مہربانی یار، مہربانی بابا، آؤ زمانے کے حسین سے وفاداری کرے۔ اور ایک اور بات بھی ایک اہم عرض کرتا جاؤں، ایک نعرہ لگاتے ہم سب، ہے ہماری درسگاہ کربلا، نعرہ تو لگا دو، ہے ہماری کیا؟ شاباش، حق کا سیدھا راستہ کربلا۔ پہلی بات بس اتنا ہی میں نے آپ سے سننا تھا، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہم نے کہا ہے ہماری درسگاہ، ہم سب یہ جانتے ہیں درسگاہ سے درس ملتا ہے، ایسے ہے درسگاہ سے آؤ کربلا سے درس لے۔ کربلا کا درس یہی، عاشق بن لالچی نہ بن۔ شاباش شاباش سندھ والو، عاشق بن لالچی نہ بن، سوداگر نہ بن، دینے والا بن۔ اس کی منزل پہ سفر کر، یہ نہ کر کے 4 دیگے 6 دیگے پکا کے کہے میں نے دیگے پکوائی، نہ، شکر پڑھ حسین نے تجھ سے لنگر پکوایا۔ مہربانی سے شکر پڑھ، مولا کا کرم، مولا کی عنایت۔ میں مجلس پہ گیا، نہ عاشق بن، یہ کربلا کا پیغام ہے، میں نہ کہے۔ کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، کہا مجلس میں، کہا کیوں گیا تھا، کہے ان کو مولا نے بلایا تھا۔ کربلا عشق کا درس دیتی ہے، کربلا عشق سے شروع ہوتی ہے، عشق پہ ختم ہوتی ہے۔ میرا چیلنج ہے دنیا کے مفسرین مورخین کو، مجھے کوئی ایک مفسر یا مورخ بڑے سے بڑا عالم ثابت کر دے کربلائیوں نے حسین سے کوئی سوال کیا ہو۔ مولا ہم آئے ہمیں کیا ملے گا، مولا ہمیں کیا ملے گا، یا کسی عاشق، مہربانی جناب لالچی نہیں تھے، اس لیے کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کسی عاشق نے کہا حسین ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مولا جنت ملے گی۔ حسین کے عاشقوں کو پتا تھا جنت مومن نہیں ڈھونڈتا بلکہ جنت مومن کو ڈھونڈتی ہے۔ مومن جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت مولا علی بادشاہ فرماتی ہے میرا شیعہ وہ ہے جس کے پیچھے جنت بھاگتی ہے، میرا شیعہ جنت کے پیچھے تھوڑا بھاگتے ہیں۔ آؤ سید تمہیں لاہور سے چل کے یہ پیغام دینے آئے، کبھی بھی کوئی بھی کام اس گھر کے ساتھ کرو، احسان نہ لگاؤ، ان کا احسان سمجھو۔ امام بارگاہ بنوایا میں نے، 1 سیمنٹ کی بوری دی، 100 اینٹ دی، میں نے سیمنٹ کی بوری دی، اینٹ دی، نہیں، شکر پڑھ امام نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ یہ ہے معیار عشق کربلا۔ کربلا دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں۔ کربلا قربانی کا نام ہے، کربلا عشق کے بلند ترین معیار کا نام ہے۔ یہی ہم آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سنبھالنے کی کوشش کرنا، ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے حسین سے سوال کیا ہو، سب دینے والے تھے۔ ہم حاضر، ہم حاضر، ہم حاضر۔ کہہ گیا کہ کربلا والوں نے حسین سے قرب مانگا تھا، تو کربلا والے کہیں استاد امین صاحب ان کو بتا دینا کربلا والوں کو ڈھونڈنا ہو تو کربلا کی مٹی میں ڈھونڈ، جہاں حسین ہے وہاں 72 ہے۔ یہ ہے بابا عشق کا معیار۔ انہوں نے کہا ہمیں دور نہ کرنا، دور نہ کرنا، دور ہو گئے تیرے سے پھر ہماری زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے۔ آج بھی حسین کے ساتھ، آج بھی یہ ہے وفا۔ آؤ ان سے درس لے، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، آؤ کربلا سے درس لے۔ جس طرح کربلائیوں نے حسین سے وفا کی، آؤ ہم مہدی سے وفا کریں۔ دور دور کی بات ہے، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں، آؤ زمانے کے امام سے وفا کریں۔ دوسرا نعرہ ہے حق کا سیدھا۔ اچھا استاد امین صاحب استاد ہی ہیں آپ ماشاءاللہ، یہ فرمائیے
راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ بابا جی، مولا صحت ایمان سلامت رکھے، بچوں کا بھی محتاج نہ کرے۔ کیا بات ہے بابا جی، مسکرا کے فرماتے منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ کسی کو اس سے کوئی گلہ تو نہیں؟ سب مانتے ہو راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ میں چلا لاہور سے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ٹارپول؟ ٹارپول ننڈا، چھوٹا ٹارپول، ہاں سمجھ آ رہی ہے ایسا ایسا سندھی، ننڈا ٹارپول۔ میں چلا لاہور سے، میں ساری مجالس چھوڑ دیتا ہوں، میں ساری مجالس چھوڑ دیتا ہوں، میں لاہور سے جانے لگا۔ مجھے کہنے لگے ایک سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ننڈا ٹارپول۔ کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ میں مومنوں کو مولا کا ذکر سنانے جا رہا ہوں، وہاں کی مسجد امام بارگاہ ہے، وہاں جا کے میں ذکر سناؤں گا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں لاہور سے چلا، ننڈا ٹالپور آیا، میں ننڈا ٹالپور کے سارے راستے دیکھتا رہا، گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازار کے راستے دیکھتا رہا، مجلس نہ پڑی، فرض کرو میں چلا گیا۔ مجھے کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں تو ننڈا ٹالپور ہوا ہے۔ کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے سید تیرے تک جانے کا فائدہ نہیں، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ مہربانی یار، بہت شکریہ یار، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ میں نے کہا یار منزل؟ کہنے لگے خود تو کہہ گئے میری منزل ہے مسجد امام بارگاہ، میری منزل ہے ذکر حسین، نہ ذکر پڑھا نہ مسجد امام بارگاہ گئے، تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ آؤ اب اس نعرے پہ، یہ تھی پست مثال۔ آؤ ہم نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا، کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں، حق کا سیدھا راستہ۔ سمجھو مومنو یہ کربلا راستہ ہے، منزل نہیں۔ آؤ کربلا کہتی ہے میرے سے گزرو، پہنچو اپنی منزل پر۔ کربلا ہماری منزل کا نام تھا، قرآن سے پوچھ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کر ہم سے چل منزل تک پہنچ، تیری منزل کا نام امام مہدی ہے۔ اگر میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا تو پھر مجلس پہ کیوں آتا ہوں؟ مجھے تو امام تک پہنچنا ہے۔ ارے بھائی یہ مجالسی ہیں جو تجھے امام تک لے کے جائیں گے۔ شاباش شاباش، سندھ والوں کو خاص بات ہے، میں اتنا کھول کے کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں کوئی یہ مجالسی ہیں جو تجھے امام تک لے کے جائیں گی۔ بھائی کیسے مجلس سے کیسے امام تک لے کے جائیں گی؟ بھائی تو جب مجلس میں بیٹھے گا تو ذکر سنے گا، تیرے اندر بھی حسرت پیدا ہوگی، مجھے بھی اللہ موقع دے، میں بھی امام کا ساتھ دوں۔ کہ پھر تجھے یہ مجلس سے کیسے امام تک لے کے جائیں گی؟ کا ذہن میں خیال آیا جن قدموں کے سہارے چل کے میں مجلس میں جاتا ہوں، اگر میں عہد کر لوں یہ قدم حرام پہ نہیں جائیں گے، پھر یہ قدم مجھے امام تک لے کے جائیں گے۔ شاباش بھائی، زندہ باد بھائی، زندہ باد سندھ دھرتی، یہ قدم مجھے میرے امام تک لے کے جائیں گے۔ کہ مجلس میں اور کیا دیکھتا ہے؟ کالم عباس دیکھتا ہوں، کالم عباس بھی مولا تک لے کے جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا اندر کہنے لگا تجھے علم عباس لے کے جائے گا اگر تو ایک عہد کر لے۔ یاد رکھنا عہد اور وعدہ مرد کرتا ہے۔ جوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، عہد اور وعدہ مرد کرتا ہے۔ پوچھا گیا مرد کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مرد وہ ہو جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، مضبوطی سے ڈٹا رہے۔ آؤ علم عباس کے حوالے سے جب میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا یہ کیا عہد ہے؟ میرے اندر مجھے کہنے لگا یار سمجھ، علم عباس تجھ سے تقاضا کرتا ہے کوشش کر، یا علم دیکھ یا حرام دیکھ۔ کوشش کر جو آنکھیں علم عباس دیکھیں وہ آنکھیں پھر حرام نہ دیکھیں۔ میں نے کہا یہ ذکر حسین میں اور کیا چیز مجھے امام تک لے کے جائے گی؟ میرے اندر کہنے لگا یہ لنگر حسین۔ میں نے کہا لنگر حسین مجھے کیسے امام تک لے کے جائے گا؟ میرے اندر نے آواز دے کے کہا کوشش کر جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے۔ میں نے کہا مجھے ذکر حسین، ذکر آل محمد کیسے امام تک لے کے جائے گا؟ میرے اندر نے مجھے کہا تو ہاتھ لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ میں نے کہا بالکل لے کے جاتا ہوں۔ کہا ہاتھ لگاتا ہے علم عباس کو، کوشش کر اگر امام تک جانے جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوں وہ حرام کو نہ لگے۔ بہت شکریہ یار،
ماں کمال بندے ہو یار، بہت اعلیٰ بندے ہو. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا ہے. وفاداری ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھ لینا، ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، ہر وقت امام تمہیں دیکھ رہا ہے. ہمیشہ دیکھو نا، یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرہ کس نے بنایا؟ بندوں نے بنایا نا، انسانوں نے بنایا. ہمارا کتنا ایمان ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے. ایک کیمرہ اللہ نے بھی بنایا ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، جسے حجت خدا کہتے ہیں، جسے امام زمانہ کہتے ہیں، جسے ولی الامر کہتے ہیں، جسے اولی الامر کہتے ہیں، جسے ولی العصر کہتے ہیں، جسے حجت دوران کہتے ہیں، جسے صاحب الزمان کہتے ہیں، جسے بقیت اللہ کہتے ہیں. ایک کیمرہ اللہ نے بھی بنایا. یہ کیمرے بیکار ہیں، بجلی کے محتاج ہے، وہ کیمرہ محتاج نہیں. اس کیمرے کی ہر وقت نگاہ ہر ایک پہ نگاہ، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے وہ کیمرہ، ہر وقت اس کیمرے کے اندر ہو. یاد رکھنا، جس نے اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے، ہر وقت اللہ کے بنائے ہوئے کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو رکھا، حرام سے بچ گیا، یقین کر اسی نے ولایت کو قائم کر دیا. جب ایک سوال آیا، مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ مہربانی فرما رہے 100%. واہ. لو جی، میں نے کہا امام کی ہر وقت نگاہ. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا تو پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 7ویں امام کا دور ہے، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا مہربانی مہربانی. سو بسم اللہ بابا جی. 7ویں امام کا دور، سرکار کے دور کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے صالح طالقانی. صالح طالقانی سنا ہوگا کبھی علماء سے واقعہ، آج میں معرفت کے ساتھ سناتا ہوں. صالح طالقانی سفر شروع کیا سمندر میں. جس کشتی پہ سوار، وہ کشتی عین سمندر کے درمیان میں ٹوٹ گئی. ایک پھٹا سامنے نظر آیا، یہ پھٹے پہ چڑھ گیا. یوں پھٹا، یہ پھٹے پہ یوں ہے. پھٹے نے اس کو اٹھایا، لہروں نے اس کو چلایا. یہ چلتے چلتے 3 دن سمندر کے پانی میں رہا. 3 دن. جب دوسرے دن انسان تھا، تھک گیا، خودکشی کا پروگرام بنایا. یار خودکشی نہ کرنو، فائدہ کیا ہے، پتہ نہیں کو منزل ملتی یا نہیں ملتی، تھک گیا ہوں، پھٹے پہ 2 دن ہو گئے، بھوک سے بھی حالت خراب ہے. خودکشی کا پروگرام بنایا. فوراً اندر سے ضمیر بولا، نہ کر، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے. شاباش بھائی. ضمیر کی آواز کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. اندر سے ضمیر بولا، نہ کر، یہ کام ٹھیک نہیں، امام کو پسند نہیں. فوراً تگڑا ہو گیا کہ یار اب نہیں کرنی. تیسرا دن آیا، پھر وہ پانی پہ لہروں پہ چلتا رہا. تیسرے دن کے بعد لہروں نے پانی کے ذریعے اٹھا کے اس کو جزیرے پہ ڈالا. ایک جزیرہ ہے، سرسبز جزیرہ ہے. یہ وہاں گئے، اس کو اتنا تھکاوٹ تھی، نیند طاری ہو گئی. کافی دیر بعد اٹھا، خوبصورت جزیرہ ہے. نیند سے اٹھا، کہتے شکر ہے اللہ کا، مجھے زندگی مل گئی. اچانک کسی نے دیکھا 2 پرندے ہیں، ایک غار کے منہ پہ بیٹھے ہیں. ان پرندوں کو پیارے تھے، ان پرندوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا. پھر دیکھا سمندر سے ایک گھوڑے جتنا جانور نکلا. وہ اسے دیکھ کے وہ اندر چلا گیا. یہ چلتے چلتے ان پرندوں کے قریب پہنچا، پرندے اڑ کے چلے گئے. جو ہی غار کے منہ پہ پہنچا، غار کے اندر سے آواز آئی، صالح طالقانی اندر آ جا. میں نے بات کی ہے، میں چاہ رہا تھا جوانوں کو یہ دلیل بھی دے جاؤں. دعویٰ میں بہت بڑا کر گیا کہ ایک کیمرہ اللہ کی طرف سے جو ہر وقت نگاہ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہماری حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں. ضروری ہے جوانوں تک پیغام پہنچے. ہم کسی کی نظر میں ہیں ہر وقت، ہمیں کوئی ایسی غلط حرکت، غلط کام نہیں کرنی. اس لیے تو میں نے دعا میں کہا پروردگار عالم ہمارے کردار گفتار کو اتنا بلند کر، ہمیں علی منوانے سے پہلے دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں، ان کا علی کیسا ہوگا. یاد ہے بات، بولی تو نہیں؟ مہربانی. غار کے اندر سے آواز آئی، صالح طالقانی الیہ، اندر آ جا. کہتے میں دیکھوں تو ایک مصلی عبادت پہ ایک ہستی تشریف فرما ہے. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے علیہ السلام فرمایا.
मुझे फरमाते हैं कैसा रहा सफर, देखना मेरी तरफ, बस मैं निचोड़ दे रहा हूं, कैसा रहा सफर। मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल रहा। फरमाने लगे तू जब चला था हमें पता था, तो कश्ती में बैठा हमें पता था, कश्ती ऐन समंदर के दरमियान में टूट गई हमें पता था, एक फट्टे पे गिरा हमें पता था, 2-3 दिन तो मौजों के सहारे जिंदा रहा हमें पता था, दूसरे दिन तूने खुदकुशी का इरादा किया हमें पता था, हमने तुझे नहीं करने दी। शाबाश बाबा। एक पैगाम है सिंध वालों, अल्लाह ने 2 कुव्वतें हमारे अंदर रखी हैं, एक नफ्स है एक ज़मीर है, हर इंसान में मौजूद है, एक नफ्स एक ज़मीर। नफ्स दबता है मरता नहीं, जिनका नफ्स मर जाए वो है अहले विलायत, वो फिर लड़ते नहीं है बंदों से, एक दूसरे से जैसे लड़ना शुरू कर देते हैं, तेरा अकीदा ये नहीं, तेरा अकीदा ये नहीं, तेरा अकीदा ये नहीं, वो फिर लड़ते नहीं। उनको पता है अली बुलंद तरीन हस्ती का नाम है, अली पे लड़ना बनता ही नहीं, ये अली की मर्जी है किसके दिल में कितना उतर जाए, वो लड़ते नहीं है बाबा, लड़ाई बनती भी नहीं है। अली मुकद्दर का मामला है, अली नसीब का मामला है। किसी आशिक ने कलम उठाई, शायरी पसंद करते हो, कलम उठाई, वो कहता है जो शख्स दिल को काबा करार देता है अल्लाह उसी में अली उतार देता है। अहले बिला लड़ते नहीं, अहले बिला सिर्फ इमाम का इंतजार करते हैं, आपस में मोहब्बतें बांटते हैं, आपस में घबरा तो नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, जनाब सलमान का अकीदा और जनाब बूज़र का अकीदा एक जैसा था? किसी की तहकीक है तो उस्ताद अमीन साहब एक जैसा था? नहीं, सलमान का अकीदा और है, बूज़र का और है, लेकिन अली के दस्तरखान पे इकट्ठे बैठते हैं। कभी देख लड़े हैं? लड़े ही नहीं। कोई सलमान से, सलमान लड़ा क्यों नहीं? कहते ना इसका कसूर है ना मेरा कमाल है, एहसान अली का है। अल्लाह करे विलायत की हकीकत मखलूक को समझ आ जाए। लो जी बात रह ना जाए, मैं बात मुकम्मल करूँ, बस इजाज़त चाहता हूँ। कहा, फरमाया तू फट्टे पे सवार था, तूने खुदकुशी का इरादा किया, हम तेरे अंदर से बोले। मैंने कहा 2 कुव्वतें हैं, एक ज़मीर और एक नफ्स। जब भी टोकेगा तुम्हें ज़मीर टोकेगा। जा रहे होगे एक औरत नजर आएगी, कोई मस्तूर कोई नजर आएगी, फौरन अंदर से ज़मीर कहेगा ना देख महदी देख रहा है। हाय हाय हाय, ये है मेहरबानी, ये है मयार मोमिन। बेमेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। लो जी सरकार फरमाती हैं तुझे मौजू ने उठाया, फट्टे पे तू था, फट्टा आके खुशकी पे रुका, तुझे नींद सवार थी, हम देख रहे थे। तो नींद से उठा, गार के ऊपर 2 परिंदे थे, हम देख रहे थे। एक जानवर समंदर से निकला घोड़े जितना, तुझे देख के जानवर चला गया, हम देख रहे थे। हैरान होके कहते हैं आप तो अंदर बैठे, आप कैसे देख रहे थे? यही मेरा मकसद था, आपको वाक़या सुना देगा। इमाम फरमाते हैं हमारी पूरी कायनात पे निगाह है, हम हर एक को देखते हैं। सरकार आगे फरमाते हैं अच्छा इसको अभी भी पता नहीं चला है कौन? सरकार फरमाते भूख लगी है? जी मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। आपके 7वें इमाम ने अपनी जबान से कुछ फरमाया, एक ताजा ख्वान नाजिल हुआ, भाप निकल रही थी। सरकार ने फरमाया खाया, जब फुल हो गया सरकार ने फरमाया तो लगता है तुझे घर की उदासी आई है, बच्चों की याद आई है, घर की उदासी आई है। जी जी मुझे याद आई है। सरकार फरमाते हम अभी भिजवा देते हैं। फिर हैरान ये कैसे हो सकता है, जजीरा है ना कोई सवारी है ना कुछ है, ये कैसे भिजवाएंगे? अभी ये सोच ही रहा था, सरकार ने बादल को अमर दिया, बादल इलैया। शाबाश शाबाश मेहरबानी, सरकार ने बादल को अमर दिया, एक बादल उतरा गार के मुंह पे, बादल ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। उस्ताद अमीन साहब बादल बोल रहे, मेरे खिताब के बाद कोई बंदे आपको परेशान हो गए, कहें भाई सैयद आया था, बादल भला कैसे बोल सकता है? इनको बता देना हम इस घराने के हर शहजादे को मोहम्मद मानते हैं, मोहम्मद का ये मिजाज है, मोहम्मद के आगे तो पत्थर भी बोलते हैं। मेहरबानी, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। सरकार एक एक बादल से पूछते हैं कहाँ जाने का इरादा है, किस शहर जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो? एक बादल, दूसरा बादल, तीसरा बादल।
ایک بادل آیا، کافی بادل آتے رہے، ایک بادل آیا، سرکار کو سلام کیا، ساتویں امام نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بادل آواز دے کے کہتے ہیں تالے کون؟ فرمایا میرا مہمان تو لیتا جا۔ خوش نصیب ہو، کتنے کریم اماموں کے ماننے والے ہو، میرا مہمان تو لیتا جا۔ اچھا جہاز پہ کتنے لوگ بیٹھے ہو؟ حج اور عمرے کے لیے یقیناً تشریف کربلا بھی گئے ہوگے، جہاز پہ کتنے بیٹھے ہو؟ کافی بیٹھے ہو۔ آپ نے دیکھا جب بندہ جہاز میں بیٹھتا ہے تو سیٹ بیلٹ لگانی پڑتی، آواز آتی ہے پائلٹ کی سیٹ بیلٹ اپنی ٹائٹ کرو، جہاز ہے نا اڑ رہا ہے کہیں گر نہ جاؤ۔ بس اتنا جملہ تھا، جملہ بڑا کمال ہے میرے محترم واجب الطرف میری طرف دیکھنا، امام نے اپنے نوکر کو بغیر سیٹ بیلٹ کے بٹھایا، بادل پہ تر امام نے بٹھایا، امام نے فرمایا میرا مہمان لیتا جا۔ بادل نے کہا لبیک یا ولی اللہ۔ مہمان جو ہی بیٹھا بادل میں، پھر اس کے ہوش ٹھکانے آئے، کہتے عبد خدا آپ ہیں کون؟ میری ساری سفر کو جانتے ہیں، میں بھوکا تھا آپ کو پتہ ہے، مجھے گھر کی اداسی تھی آپ کو پتہ ہے، آپ ہیں کون؟ سرکار مسکرا رہے ہیں، کہتے آپ بتائیں نا آپ ہیں کون؟ آپ کو واسطہ ہے اللہ کا، آپ کو واسطہ محمد کا، آپ کو واسطہ علی کا، آپ کو واسطہ سیدہ کا، آپ کو واسطہ حسن کا، واسطے دیتے 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 کہتے آپ کو واسطہ میرے زمانے کے امام موسیٰ کاظم کا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا واسطہ دے رہے وہ میں ہوں۔ سرکار آپ یہاں؟ فرمایا ہم یہاں نہیں، ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ یا علی یا علی یا علی زندہ باد۔ بادل نے اٹھایا، بادل لے کے گیا، اس گلی میں جا کے اتارا جہاں اس کا گھر تھا۔ استاد امین صاحب سوچنے والی بات یہ ہے بادل کو کیسے پتہ یہ اس کا گھر ہے؟ کائنات کی ہر چیز تابعدار ہوتی ہے امام زمان کی، کیونکہ زمین پہ امام زمان علی کل شیء قدیر کا نمائندہ ہے، مظہر ہے اس ذات کا۔ ہر پوری ادھر جا کے اتارا، پھر ہوش ٹھکانے آئے میں کہاں تھا، میں کہاں پہنچ گیا۔ مقصد صرف بتانے کا یہی تھا۔ سعید سوال کر کے کہتے ہیں محمد کی بیٹیاں باہر کیسے آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا غازی ہو موجود، شہزادیاں آئیں باہر، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو وہ کریم شہزادیاں جو نانے کے مزار پہ بیرات کو جاتی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا غازی بھی ساتھ ہے۔ کہتے میری حالت اور خراب ہوگی، غازی عباس کی موجودگی میں محمد کی بیٹیاں باہر آ گئیں۔ کہتے میں جلدی جلدی کریم کربلا حسین بادشاہ کے خیمے کے باہر اجازت ملی، میں نے اندر گیا، میں نے سرکار کو سلام کیا، میری حالت بڑی عجیب تھی، حالت بڑی خراب تھی، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب کیفیت بن گئی، محمد کا پورا گھرانہ شہزادیوں سمیت باہر نکل آیا، یہ کیا راز ہے؟ میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار نے میرے آگے خط لکھے رکھے، سرکار کہتے ہیں یہ دیکھ کوفہ والوں کے خط ہیں، میں اتمام حجت کے لیے مدینے سے چلا ہوں۔ اچھا سرکار اگر آپ اس مقصد کے لیے چلے ہیں، سرکار میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ خوش نصیب سعید بن بشیر حضرمی، لاکھوں سلام اس پر، اس کی وفاداری پر۔ اللہ ہمیں بھی سعید جیسا بنا، اللہ ہمیں بھی حر جیسا بنا، اللہ ہمیں بھی حبیب جیسا بنا۔ آ گیا 10 محرم کا دن، بس آدھا منٹ اور اجازت، آ گیا 10 محرم کا دن، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مجھے اجازت۔ سرکار فرماتے تو ہمارا مہمان ہے، تم آرام کر۔ عرض کرتا ہے آقا ایسی کیفیت میں جس کیفیت میں آپ ہو، آپ کو اکیلا چھوڑ کے آرام کرنا لعنت کا حقدار ہے بندہ۔ سرکار میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، سرکار احسان فرمائے مجھے اجازت دیں، آپ کا ساتھ دینا بڑا ضروری ہے۔ سرکار نے اجازت دی، خوب جنگ کی سعید نے۔ سندھ والو، ننڈا ٹالپور والو، جنگ کرتے کرتے سعید گھوڑے سے گرا، جلدی جلدی امام مظلوم آ گیا ہے، آ کے سعید کا سر زانوں پہ رکھا، تیرے حسین نے سعید کا سر زانوں پہ رکھا۔ سعید کہتا ہے ایک میری عرضی ہے، مانیں گے؟ سرکار عرضی مانیں گے؟ امام فرماتے بول تیری کیا ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا مہربانی کرنا، غازی کو لڑنے کی اجازت ضرور دینا، احسان فرمانا ہے، میری عرضی باقی آپ کی مرضی، غازی کو اجازت ضرور دینا۔ یہ بڑے لانتی ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، کہیں یہ نہ ہو یہ آپ کی بہنوں کو بازار لے جائے، کہیں یہ نہ ہو آپ کی شہزادیوں کو یہ دربار لے جائے۔ سیالم الذین ظلموا ینقلبون، جن روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔
آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا.